السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہم سبق دادا ابوئی کتاب کے سوال جواب کریں گے۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو اس کی وضاحت پیش کی تھی، پورا سبق آپ کو سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم نے سوالوں کے جواب کرنے ہیں۔ تو اس کے پہلے تو ایم سی کیوز کریں گے ہم۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ الفاظ معنی ہیں۔ الفاظ معنی آپ نے کتاب کے آخر میں جو فرہنگ دی گئی ہے اس سے دیکھ کر لکھنے ہیں۔ اچھا، اور پھر آپ کو ان کے جملے بھی بنانے ہیں۔ صحیح جملے بنانے ہیں۔ لفظ ہے اسٹور، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے اسٹور۔ اسٹور کا جملہ بنائیں گے؟ آپ بنا سکتے ہیں کہ میرے گھر میں اسٹور ہے، یا میں اپنی پرانی چیزیں اسٹور روم میں رکھتی ہوں، صحیح۔ یا اسٹور سے مجھے ایک پرانی کتاب ملی، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگلا بھدا۔ بھدا مطلب خوشنما نہ ہونا، بھدا اسے کہتے ہیں، صحیح، جو موٹا سا ہوتا ہے۔ تو اس کے آپ کیا لکھیں گے؟ جملہ کیا بنائیں گے؟ بھدا کسی جو ہے آپ بنا سکتے ہیں کسی کتاب کے بارے میں یا کسی اس کے بارے میں سوچیے، سوچ کے بھدا کا جملہ بنائیے کہ اس کپڑے کا پرنٹ جو ہے بڑا بھدا معلوم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کپڑے کا جو پرنٹ ہے یہ بھدا پرنٹ ہے، اور بھدا پرنٹ مجھے پسند نہیں ہے۔ اور پھر حیرت، صحیح، اللہ کی کرشموں کو دیکھ کر عقل حیرت سے دنگ رہ جاتی ہے۔ شفقت، بچوں پر، چھوٹوں بچوں پر شفقت سے پیش آنا چاہیے، ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ بوجھل، بوجھل کا جملہ بنائیں گے؟ بوجھل کے معنی تھکا ہوا، ٹھیک ہے، کسی بوجھ سے کسی تھک جانا، بوجھل۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، صحیح ہے، نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، یا اسما نیند سے بوجھل تھی۔ اس طرح کا آپ جملہ بنائیں گے خود سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئے الفاظ جملے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 پر، جو کثیر الانتخابی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے سوال نوٹ پڑھیے، مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ اس طرح آپ نے دائرہ بنانا ہے، جو درست آنسر ہے اس پر آپ سرکل کریں گے اور پھر اس آنسر کو فل ان دا بلینک میں لکھیں گے۔ ڈبہ بہت ڈیش تھا، بھدا، خوبصورت، نفیس۔ کیسا تھا وہ آپ کو خود سے معلوم کر کے لکھنا ہے کتاب کے سبق کو ریڈ کر کے۔ کتاب سن ڈیش کی تھی، 1858، 1958 یا 1985۔ تہہ خانہ ڈیش منزلیں نیچے تھا، الف 5، ب 6 اور ج 2۔ خود سے آپ نے جواب لکھنا ہے، میں آپ کو جواب نہیں بتا رہی ہے، آپ نے خود سے کرنا ہے۔ اس سبق کے مصنف ڈیش ہیں، منشی پریم چند، سر سید احمد خان یا مسعود احمد برکاتی۔ جارجی نے ڈیش کے کہنے پر غور کیا، ماریا، دادا یا استاد۔ امی نے ٹاؤن سینٹر سے ایک ڈیش کو بلوایا، استاد کو، ماہر کو یا کاریگر کو۔ نمبر 7 ہے، آج کل تو ڈیش اتنی پھیل گئی ہے، معلومات، بیماریاں یا وبا۔ مشینی استاد کہاں؟ ڈیش، دل، لگن، شفقت۔ ان میں سے کوئی ایک آنسر جو ہے آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایم سی کیوز تھے، یہ آپ نے کرنے ہیں خود سے کرنے ہیں، سبق کو ریڈ کر کر یہ آپ خود کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں سوال اور جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کا مطالعہ غور سے کیجیے اور بتائیے کہ مصنف کس مشینی کتاب کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، تو کس مشینی کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کس مشینی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ کمپیوٹر کی، ٹھیک ہے۔ مصنف جس مشینی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے کمپیوٹر۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، مستقبل کے دور کی مشینی تعلیم اور موجودہ زمانے کی کتابی تعلیم کا موازنہ کرتے ہوئے فرق اپنے الفاظ میں بتائیے۔ آپ نے دونوں قسم کی پڑھنا ہے، مستقبل کے دور کی مشینی تعلیم اور موجودہ دور کی جو کتابی تعلیم ہے، کتاب سے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ والی تعلیم کے بارے میں، اور پھر جو مستقبل میں اگر ہم مشینی تعلیم سے پڑھیں گے
تو کیا فرق ہوگا وہ آپ اس کو جس کا لکھیں گے. صحیح خود سے پڑھ کے جواب نکالیے اور اپنے لفظوں میں اس کو آپ کو کرنا ہے، یعنی اس کا جواب بھی آپ خود دیں گے پڑھ کر. ٹھیک ہے، اور اس کو کمپیئر کریں گے، کتابی تعلیم کا اور مشینی تعلیم کا موازنہ کریں گے. صحیح. سوال نمبر 3 ہے جارجی اور ماریا کون تھے؟ ماریا کو کس بات پر حیرت ہوئی اور اس نے جارجی سے کیا سوال کیا؟ بتائیے جارجی اور ماریا کون تھے؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب آپ خود کریں گے. اب بچوں آپ اتنے اسباق کر چکے ہو، اب میں آپ کو اس طرح سکھانا چاہ رہی ہوں کہ جواب لکھنا آپ خود سیکھیں، خود سبق ریڈ کریں اور خود جواب نکالیں. ٹھیک ہے. مشینی استاد اور کمرے جماعت کے استاد کے پڑھانے کا فرق 2 نکات میں واضح کیجیے. یہ بھی اس میں آپ 2 نکات لکھیں گے. 2 نکات لکھتے ہیں کوئی سی بھی، آپ نے سارے پڑھیں کہ مشینی استاد جو پڑھاتا ہے اور کمرے جماعت کے استاد، اس میں سے کوئی 2 نکات آپ لکھ سکتے ہیں کہ مشینی استاد جو پڑھاتا ہے تو اس سے ہم کچھ پوچھ نہیں سکتے، اس سے سبق ہمیں صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آتا، کہیں پر ہمیں کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو ہم پوچھ نہیں پاتے طالب علم. اور دوسرا کمرے جماعت کے استاد کے پڑھانے کا، کمرے جماعت میں جو استاد پڑھاتا ہے اس سے بچے جو ہیں بآسانی سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہیں، اسے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مشین تو کوئی جواب نہیں دیتی ہے نا. تو اس طرح سے آپ کو 2 فرق لکھیں گے، 2 نکات لکھیں گے. سوال نمبر 4 دیکھیے خوشی، رنج اور حیرت کے اظہار کے لیے حرف تعجب و علامت تعجب کا استعمال کیا جاتا ہے. سبق میں استعمال ہونے والے ایسے حروف تلاش کر کے لکھیے. جیسے اور دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کیجیے. یہ سوال نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے. جیسے آہا، آہ. ٹھیک ہے. واہ واہ، اف، آہ، ہائے. تو یہ خوشی کے اور رنج کے اور حیرت کے اظہار کے لیے اور پھر تعجب و علامت تعجب کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. تو اس میں سے آپ کتاب میں سے ڈھونڈیں گے کون کون سے ایسے ہیں جو حرف استعمال ہوئے ہیں، اور اس کو پھر آپ جو ہے الگ سے اس کو ایک سوال کریں لکھیں گے اور اس کا جواب آپ لکھیں گے. صحیح. یعنی خوشی کے کون سے الفاظ ہیں؟ جیسے آہا، یہ خوشی کے. اف، یہ کیا ہے؟ حیرت کا ہے. اور رنج کا کیا ہے؟ افسوس. تو اس طرح کے جملے آپ نے اس کتاب سے ڈھونڈیں گے سبق میں سے آپ نے. اب سوال نمبر 5 میں آپ نے جملے بنانے ہیں. آہا. ٹھیک ہے. یہ بھی سارے جو لکھے ہوئے ہیں، جو جملے اس میں لکھے ہیں وہ نہیں بنائیں گے بلکہ آپ اسے ہٹ کے الگ بنائیں گے. جیسے آہا کے، آہا بہت مزیدار کھیر ہے، آپ بنائیں گے آہا بہت ہی مزیدار بریانی ہی کر دیجیے اس کو آپ، یا کچھ اور. آہا دیکھو عالیہ ہمارے گھر کون آیا. آہا دیکھو خالہ جان آئی ہیں. اس طرح بنا سکتے ہیں. واہ واہ. اس طریقے سے آپ جو الفاظ جو جملے کتاب میں دیے گئے ہیں وہ نہیں بنانے بلکہ اس سے ہٹ کے بنانے. اس طرح بچوں ہم نے سبق دادا ابوئی کتاب کا جو ہے سارا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے. سوال جواب بھی ہو گئے ہیں، الفاظ معنی بھی کر لیے ہیں، سبق آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہے. اب ہمارے پاس صرف قواعد کا کام رہ گیا ہے دسمبر کے مہینے کا. صحیح. تو یہ آپ نے ہوم ورک میں سارا کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. سوال جواب کرنے ہیں، اس کا پورا کام یہ ہوم ورک میں مکمل کر کے آپ رکھیں گے. اور جب ہم کہیں گے کاپی کے لیے، ابھی تو رزلٹ ڈے اناؤنس ہونے والا ہے، جب میں کہوں گی کاپی آپ چیکنگ کے لیے بھیجیں تو پھر آپ کاپی چیکنگ کے لیے بھیجیں گے. صحیح ہے. اب اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.